سر آج کیس کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ بتائیں، کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ پہلے ایک جس کورٹ میں چل رہا تھا وہ تھی یاسر عرفات ایڈیشنل سیشن جیسا کورٹ، اور ان کی ٹرانسفر کی وجہ سے جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بے شمار ججز جو ہے وہ لاہور سے ٹرانسفر ہوئے تھے، جن میں جو اس کیس کی پریڈیسیسر کورٹ تھی وہ بھی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوگی. تو اب کیس جو ہے وہ ٹرانسفر ہو کے رفاقت علی گوندل ایڈیشنل سیشن جیسا کے پاس جو ہے وہ آ گیا ہے. آج ان کے پاس پہلی جو ہے وہ تاریخ تھی. آپ سب نے جو کہ کوریج کی ہے اس کیس کی، تو آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ پچھلے 4-5 تواریخ سے کورٹ جو ہے وہ اس کے اوپر چارج اس لیے فریم نہیں کر پا رہی تھی کہ یہاں پہ کیس میں اس وقت جو موجودہ مٹیریل ہے، جو اس کے اندر گواہان کے بیانات ہیں، جو کمپلیننٹ کا اپنا موقف ہے، یا اس کے اندر کسی بھی طرح کا دوران تفتیش اکٹھا کیا ہوا مواد ہے، اس کو دیکھتے ہوئے عدالت جو ہے وہ اس کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس نقطے کے گرد گھوم رہی تھی کہ اگر جو ہے وہ تفتیشی افسر جو پولیس ہے انہوں نے اس کیس میں ان تمام چاروں جو ہے وہ ملزمان رجب علی بٹ، عبد الرحمان ڈوگر، جہانگیر احمد بٹ اور جواد علی، ان چاروں کو جو ہے وہ انہوں نے اس میں سے پہلے ہی بے گناہ جو ہے وہ کر دیا ہوا ہے، اور سیکنڈ تفتیش میں بھی یہ جو ہے وہ بے گناہ ہو گئے ہوئے ہیں. تو ان تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر پروسیکیوشن نے جو اپنی اسیسمنٹ اور انالیسز رپورٹ جو ہے وہ جو سبمٹ کرائی تھی، چلان جو ہے وہ فارورڈ کرتے ہوئے عدالت میں، اس میں بھی انہوں نے کیٹاگوریکلی لکھا تھا اور پوری ایمانداری سے لکھا تھا کہ کسی طرح کا کوئی انکریمنیٹنگ مٹیریل دوران تفتیش جو ہے وہ ان ملزمان کے خلاف جو ہے اکٹھا نہیں ہو سکا. اب یہ مجبوری ہے پولیس کی بھی اور جو ہے وہ پروسیکیوشن کی بھی کہ اگر کوئی کیس بن گیا اور اس کے اندر جو ہے وہ چالان رپورٹ جو عدالت کے اندر جمع کرانے کے وہ پابند ہیں، وہ بے گناہی کی ہو، گنہگار ہونے کی ہو، یا جو ہے وہ مقدمہ اخراج کی ہو، وہ تمام جو ہے وہ پابند ہوتی ہے پولیس کو اس کو جو ہے وہ عدالت تک جو ہے وہ پہنچائیں. پھر عدالت کا اپنی جو ہے وہ پابند اپنی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے کہ وہ اس کیس کو انتہائی احتیاط کے ساتھ دیکھیں، اور اسی اسٹیج میں جو ہے جب کاپی سپلائی ہوتی ہے اور چارج فریمنگ کی اسٹیج ہے جو کہ ڈی آف CRPC کے اندر جو ہے وہ اپریٹ ہوتی ہے. The court is duty bound to look into all the material. جتنا بھی جو ہے وہ اس کے سامنے مواد جو ہے وہ لایا گیا ہے، رکھا گیا، پروسیکیوشن کی طرف سے دائر کیا گیا، اس کو دیکھتے ہوئے عدالت نے پہلے ہی اپنا اطمینان کرنا ہے، اپنی رائے بنانی ہے کہ کیا اس کے اندر فرد جرم عائد ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. سر آپ مجھے بتائیے گا کہ کیس کتنا لانگ چل سکتا ہے، یا اگلی ہیئرنگ پر یہ کیس وائنڈ اپ ہو جائے گا؟ آپ کا انالیسس اپنا بتائیں. دیکھیے، یہ عدالتی جو ہے وہ مینڈیٹ ہے جس کے اوپر کوئی بھی وکیل جو ہے وہ انکروچ اپون نہیں کر سکتا. اگر جو ہے وہ ہماری صرف آپ رائے لیں تو قانونی رائے کے اندر یہ چونکہ کیس پروسیڈیبل نہیں ہے. آپ سب نے کوریج کی ہوئی ہے، پچھلی کورٹ کی جو ہے وہ اسسنس بارہا جو ہے وہ ملزمان کی طرف سے ہم وکلاء نے جو ہے وہ کر دی تھی، اور یہ مدعیہ کے جو ہے وہ وکیل اور مدعیہ کی طرف سے جو ہے وہ بار بار اس کے اوپر جو ہے وہ ٹائم لیا جاتا رہا، بار بار اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہوتے رہے. ایک اپلیکیشن دوسری اپلیکیشن فائل ہوتی رہی جو بعد ازاں انفروٹفل ہونے کی صورت میں وڈرا بھی ہوتی رہی. تو یہ ساری صورتحال جب آپ لوگوں کے سامنے ہے، پچھلی عدالت جو ہے وہ مدعیہ کے وکلاء سے یا مدعیہ سے جو ہے وہ یہی ایکسپیکٹ کرتی تھی، یا پروسیکیوشن سے یہی ایکسپیکٹ کرتی تھی کہ وہ اس معاملے میں اپنی اسسنس اگر جو ہے وہ کرنا چاہیں. عدالت پرابیبلی جو ہے وہ اس مٹیریل کو دیکھنے کے بعد آگے پروسیڈ نہ کرنے کے ذہن کے ساتھ جو ہے وہ 5 تواریخ جو ہے وہ فرد جرم کی جو ہے وہ گزری، مگر فرد جرم عائد نہیں ہو سکا. مگر بارہا جو ہے وہ مدعیہ کے وکلاء کو جو ہے وہ اس کے اوپر موقع دیا گیا کہ وہ اسسنس کرتے ہیں. تو یہ جو ڈیلینگ ٹیکٹکس تھے یہ سارے کے سارے جو ہے یہ مدعیہ کی طرف سے یا پروسیکیوشن کی طرف سے آج تک سامنے آئے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ کوئی بھی فیئرلی اگر جو ہے وہ اس کیس کو کوئی بھی کورٹ جو ہے وہ دیکھے گی، ایڈجوڈی کورٹ اپون کرے گی، اپنا جوڈیشل مائنڈ اپلائی کرے گی، تو یہ کیس آگے پروسیڈیبل نہیں ہے. اسے کسی بھی ایک تاریخ میں جو ہے وہ اس مقدمے کو ان چاروں ملزمان کے اندر جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو جانا چاہیے، اور ان تمام کو جو ہے وہ اس مقدمے سے آنریبلی جو ہے وہ ڈسچارج ہو جانا چاہیے. سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مدعیہ نے بہت دفعہ کہا تھا کہ میرے پاس بہت زیادہ ثبوت ہے، وہ ثبوت تو انہوں نے بہت دفعہ کہا تھا، انٹرویو میں کہا تھا، پوڈ کاسٹ میں بھی کہا، لیکن ثبوت جج کے سامنے نہیں دکھائے. تو اب بھی کیا اتنا پرولونگ چلنا ہے کیس تو ویسے ڈیڈ ہے.
اچھا اس میں آپ دیکھیں بطور جو ہے وہ جرنلسٹ اور بطور جو ہے وہ کورٹ رپورٹرز، چونکہ آپ ہزاروں کیسز جو ہے وہ صبح و شام جو ہے وہ کوریج کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، دونوں جو ہے وہ پارٹیز کے موقف کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پہ اگر آپ کی یہ رائے ہے کہ جو ہے وہ ابھی پچھلی 4-5 تواریخ میں جو عدالت کے سامنے جو چیزیں پڑھی گئیں، جو ان کے سامنے جو ہے وہ ڈیلیبریٹ اپون کی گئی، ان سے کیس جو ہے وہ آگے چلتا ہوا نہیں نظر آتا، کیس میں آگے ڈیڈ اینڈ اور جو ہے وہ لاک نظر آتا ہے، یہ آپ کی اگر بطور جو ہے وہ کورٹ رپورٹر رائے ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ بیسس پہ فارم کی گئی ہے جو عدالتی ریکارڈ میں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ آج تک آپ لوگوں کی موجودگی میں جو عدالتی پروسیڈنگز ہوئی ہیں یا آپ اس کی بنیاد پہ جو اپنی اوپینین دے رہے ہیں، میں بالکل جو ہے وہ اس سے پوری طرح سے اگری اور اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ ہم نے یہ عدالت کے سامنے نقطہ جو ہے وہ پہلی تاریخ پہ جو ہے وہ ان کے پیرنٹس پہ اٹھا لیا تھا، جس کے بعد جو ہے وہ عدالت پچھلی 7-8 تواریخ پہ اس میں کاپی سپلائی جو ہے وہ کرنے کے باوجود چارج فریم نہیں کر سکے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 4 لوگ ہیں جس میں جہانگیر ہے، جواد علی ہے، رجب بٹ ہے، مان ڈوگر ہے، اگر ان کا نام نہ ڈال دی تو مدعیہ کو فیم نہیں ملنا تھا، آپ کیا کہتے ہیں کہ اس لیے نام ڈالا کہ رجب بٹ کا اگر تھم نیل پہ تصویر آئے گی یا کسی کی آئے گی تو فیم ملے گا، ہائپ بنے گی کیس میں؟ دیکھیں سوشل میڈیا کو میں بہت زیادہ جو ہے وہ فالو نہیں کرتا، اب اس کے بارے میں ہم نے فالو کی ہے، میں اس ڈے فرسٹ سے فالو کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں پروبیبلی جو ہے وہ جو رائے جو سوشل میڈیا کرٹکس ہیں یا جو ہے وہ انالیٹکس ہیں یا جو اس کے اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ جو دیکھتے اور رن کرتے ہیں، ممکنہ طور پہ جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی رائے جو ہے وہ زیادہ بہتر دے سکتے ہیں، اور بات رہے گی یہاں پہ جو ہے وہ فیم لینے یا دینے والی، تو اس بات کو جو ہے وہ آج سے نہیں ڈے 1 سے جب سے جو ہے وہ یہ مقدمہ درج ہوا ہے آج تک جو ہے وہ یہی چیزیں پروبیبلی جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ تھوڑا آپ لوگ آگے آ جائیں تاکہ جو ہے وہ پیچھے سے سائلنگ گزر جائے۔ اچھا تو آج تک جو ہے وہ یہی چیزیں سامنے آئی ہیں جس کو آپ نے جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے اور پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، یہ جو پوائنٹ سکورنگ یا جو ہے وہ فیم گیننگ والی جو کہانی ہے، ابھی تک جو ہے وہ بے شمار جو ہے وہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز ایکٹیوسٹ ان تمام کی طرف سے جو ہے وہ اس کے بارے میں یہی رائے سامنے آ رہی ہے کہ ممکنہ طور پہ ان کو اس کے اندر انوالو کرنے کا یہی ایک جو ہے وہ مقصد تھا، تاکہ اس سے جو ہے وہ نام جوڑ کے اس کو کہانی کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سرکولیٹ اور پروپریٹ کیا۔ نیکسٹ ہیئرنگ کب ہے؟ نیکسٹ ڈیٹ جو ہے وہ عدالت نے 11 جون کے لیے جو ہے وہ مقرر کر دی ہے، اور عدالت نے بالکل جو ہے وہ اپنا اوپنلی جو ہے وہ مائنڈ یہاں پہ جو ہے وہ ڈسکلوز کیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ بالکل جو ہے وہ میں اگر اگلی تاریخ پہ ہم بالکل اس پورے ریکارڈ کو دیکھیں گے، آپ کی اسسٹنس بھی لے لیں گے اور مدعیہ کے وکیل کی اسسٹنس بھی لے لیں گے، اگر کیس جو ہے وہ پروسیڈیبل نہ ہوا تو ہم جو ہے وہ اگلی ڈیٹ پہ انشاءاللہ اس کو ڈیسائیڈ کر دیں گے، تو ہم عدالت کے ان ورڈز پہ اور عدالت کی اس بیان پہ جو ہے وہ ہم عدالت کی اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ مکمل اعتبار اور یقین رکھتے ہیں، اور بالکل جو ہے وہ کسی بھی عدالتی جو ہے وہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہے اس کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ عدالتی وقت کو بچایا جائے، اور ایسے کیسز جن میں کسی بھی صورت کیس جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ان کو یہیں پہ جو ہے وہ ایٹ ارلیسٹ جو ہے ڈسپوز آف کیا جائے۔ سر یہ آخری سوال میں لے لو سر، رجب اور مان ڈوگر نہیں پیش ہوئے، کیا وہ بیمار ہیں کیا؟ عدالت میں ان کی حد تک جو ہے وہ درخواست دے دی گئی ہے اور عدالت نے اس کے اوپر ایک جو ہے وہ مناسب حکم جو ہے وہ فرما دیا ہے، وہ اپنی جو ہے وہ جو بطور سوشل انفلوئنسرز اور جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ اپنی جو ہے وہ ایک ان کا پری بکڈ اور پری اسائنڈ جو ہے وہ وہاں پہ ایک اسائنمنٹ تھی اسکردو میں، جس کے لیے جو ہے وہ انہیں اسکردو ٹریول کرنا پڑا، اور جب بھی کسی شخص کا وہ بریڈ اینڈ بٹر کا سوال آ جائے اور اس کی ذمہ داری اور جو ہے وہ فرائض کے لیے کسی شخص کو اگر جو ہے وہ جانا پڑے تو یہ کسی بھی عدالت کے لیے کہ جینون مجبوری اور جینون ریزن تصور کی جاتی ہے اس کی عدالت میں نان اپیرنس کو ڈسپینس کرنے کے لیے۔ آخری سوال یہ بتائیے گا، رجب کی سیکیورٹی کے حوالے سے بڑے جو ہے وہ سوالات جو ہے کیے جا رہے ہیں کہ سیکیورٹی واپس لے لی جائے گی، تو کیا سمجھیں کہ سیکیورٹی واقعی واپس لے لی سر جائے گی؟ ایک ایڈ کر لیجیے گا، ان کی جو مدعیہ نے ٹک ٹاک لائیو پہ آ کے کہا تھا کہ رجب کی سیکیورٹی ہم نے واپس لے لی ہے، سیکیورٹی واپس ہوئی، پروٹوکول تو ویسے رجب کو نہیں مل رہا تھا، وہ ایز اے سیکیورٹی اس کو مل رہی تھی۔ دیکھیں یہ کسی بھی جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کی ذمہ داری ہے اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی شخص جس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ماضی میں ایسا کوئی سانحہ یا وقوع ہو گیا ہو انفارچونیٹ قسم کا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوئی ہو، تو نارملی جو ہے وہ اسٹیٹ اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ پہلے سے پری پلانڈ جو ہے وہ اس کا پلان تیار کر کے اور ان تمام جو ہے وہ سچویشنز کو اوائڈ کرنے کے لیے اگر کہیں پہ جو ہے وہ انہیں پولیس پروٹیکشن ایڈ کرنی پڑے
یا پولیس سیکیورٹی ایڈ کرنی پڑے یا جو ہے وہ پولیس کا جو ہے وہ گھیراؤ جو ہے وہ ایڈ کرنا پڑے، تو وہ ہمیشہ اس طرح کے جو اپروپریٹ میئرز ہیں وہ ہمیشہ ایڈمنسٹریٹیولی لیے جاتے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ کسی طرح کا کوئی جو ہے وہ پروٹوکول یا کوئی سیکیورٹی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اٹیچ نہیں تھی جو ان کے ساتھ ہر وقت جو ہے وہ گھومتی ہو اور ان کو پروٹیکٹ کرتی ہو۔ یہ صرف عدالتی احاطوں کی حد تک تھا، جو آپ سب کے سامنے ہے کہ کراچی میں ایک بڑا انفارچونیٹ سانحہ جو ہے وہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ میئرز جو ہے وہ اسٹیٹ نے اور جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس نے اور پولیس نے جو ہے وہ لیے، جن کو ہمیں جو ہے وہ سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے رادر دین کہ جو ہے وہ ہم ان کے ایسے کسی بونافائڈ ایکٹ کو کرٹیسائز کریں۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، تھینک یو۔